अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला और जनसेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण ने मंगल को एक अहम सियासी ऐलान करते हुए कहा कि उनकी जमात साल 2029 में होने वाले तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेगी। उन्होंने ये ऐलान हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। पवन कल्याण ने वादे किया है कि जनसेना पार्टी तेलंगाना से पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने अपने मुखालिफिन को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर किसी को एतराज है तो वो सामने आए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना से उनकी मोहब्बत कोई सियासी मजबूरी नहीं बल्कि एक देना वाबस्तगी है। उन्होंने कांग्रेस रहनुमाओं पर तनकीद करते हुए कहा कि बाद कायदीन उनके खिलाफ नफरत अंगेज बयानात देकर अवाम के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपनी रियासतों से बाहर इंतखाबात लड़े तो इस पर किसी ने एतराज नहीं किया, फिर उनके तेलंगाना आने पर एतराज क्यों किया जा रहा है। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर खिताब करते हुए पवन कल्याण ने कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाया, जबकि BRS के बानी KCR की तारीफ की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में आंध्रा नजाद अफराद को बार बार निशाना बनाना दुरुस्त नहीं है और इस तर्ज अमल को बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी वादा किया है कि वो तेलंगाना रियासत के मुखालिफ नहीं है बल्कि साल 2014 में रियासत के तकसीम के तरीक़ेकार पर उन्हें एतराज था। पवन कल्याण ने कहा कि अगर कभी तेलंगाना के साथ नाइंसाफी हुई तो जनसेना पार्टी सबसे पहले आवाज बुलंद करेगी। उन्होंने सियासी तज्ज़ियेकार के नागेश्वर से मुताल्लिक़ तनादे पर भी वजाहत दी और कहा कि उनके खिलाफ दर्ज FIRs में उनका कोई किरदार नहीं है। साथ ही उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के लिए एहतराम का भी इजहार किया। सूरज की तपिश से परेशान आवाम को महकमे मौसमियात ने राहत की खबर सुनाई है। अंदाजा लगाया गया है कि जुनूब मगरबी मानसून जुमेरात को केरला से टकराने के लिए साजगार हालात मौजूद हैं। हुकाम के मुताबिक केरला में दाखिल होने के तकरीबन एक हफ्ते बाद ये तेलंगाना में दाखिल हो सकता है। इस दौरान रियासत में आज, कल और परसों बारिश होने का इम्कान है। हुकाम ने गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से दरमियानी बारिश की वार्निंग दी है। 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से झक्कड़ चलने के इम्कान भी हैं। मंगल के रोज मुत्तहिदा आदिलाबाद, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना सिलसिला और नलगुंडा अदला में बारिश की पेशनगोई की गई है और उन अदला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हुकाम ने बताया है कि आज रात 7 बजे तक नलगुंडा, भद्राद्री कोत्तागुड़म, मुलुगू, नागर कर्नूल, रंगारेड्डी, सूर्यापेट और यादाद्री भुवनगिर अदला में हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। इसी तरह मुत्तहिदा रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेदक, महबूब नगर के साथ साथ यादाद्री, भुवनगिर और कामरेड्डी अदला के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। वहीं चारशंबे के रोज आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल और राजन्ना सिलसिला अदला में बारिश का इम्कान है और उन अदला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दूसरी जानिब मुत्तहिदा नलगुंडा, वरंगल, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेदक, महबूब नगर और कामरेड्डी अदला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। हुकाम ने मजीद बताया कि रियासत में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत आइंदा 4 दिनों में बदतरीज 2 से 4 डिग्री तक कम होने का इम्कान है। तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट में मंगल को पेश आए अलमनाक सड़क हादसे में 2 अफराद की मौत हो गई जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। ये हादसा सिद्दीपेट वरंगल शाहरा पर मिटपली इलाके के करीब सुबह तकरीबन 9 बजे पेश आया, जब एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी एक लॉरी से जा टकराई। इत्तलात के मुताबिक 4 अफराद पर मुश्तमिल एक खानदान सिद्दीपेट से खम्मम जा रहा था कि रास्ते में यह हादसा पेश आया। हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को फौरी तौर पर इलाज के लिए करीबी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। सिद्दीपेट पुलिस के एक अहदेदार ने बताया है कि मुतासरा खानदान भद्राचलम का रहने वाला था। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त रविंद्र नाथ और उनकी अहलिया सुनीता के तौर पर हुई है, जबकि जख्मियों में अजय नामी शख्स भी शामिल है। पुलिस ने लापरवाही और तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने के नतीजे में मौत वाक़ होने के इल्जाम में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात का आगाज कर दिया। निर्मल में BRS पार्टी कायदीन ने भी बहुत ही जोश खरोश के साथ यौम तासीस तेलंगाना तकरीब पार्टी ऑफिस पर मनाई, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से हल्का असम्बली बूथ के रुकन असम्बली अनिल यादव, निर्मल के BRS कायदीन राम किशन रेड्डी, G रमेश के अलावा अखिलती कायदीन मोहम्मद नजीरुद्दीन, मोहम्मद बिन अली, रिजवान खान, शोएब, इम्तियाज, जावेद, मिनहाज, सैयद अकरम अली के अलावा A राजेंद्र व दीगर कायदीन, मोहम्मद अजहरुद्दीन एडवोकेट, मोहम्मद निजामुद्दीन, साबिक जिले परिषद चेयरमैन मिस्टर L श्याम महेंद्र भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन की जगतियाल आमद पर अवाम की जानिब से शानदार इस्तक़बाल और मेहमान नवाजी और बड़ी तादाद में मुस्लिम ख़वातीन की शिरकत पर अज़हरुद्दीन ने खुशी का इजहार किया। अज़हरुद्दीन ने मुख्तलिफ मसाइल से वाकिफ़ करवाने पर कहा, हुकूमत के इल्म ले जाकर इस का तयक़्क़ुन दिया।
जगतियाल में वक्फ अमला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई पुरसान हाल नहीं। जगतियाल में वक्फ बोर्ड का कोई ऑफिस नहीं। उर्दू अकेडमी और उर्दू लाइब्रेरी का तो नामो निशान भी गायब हो गया है। उर्दू कंप्यूटर सेंटर भी नहीं। माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में वार्डन्स और प्रिंसिपल गैर मुस्लिमों के तकरार से माइनॉरिटी के मकसद की जानिब तवज्जो मबजूल करवाई गई और ईदगाह व कब्रस्तान के अराजी की मंजूरी करवाने के मुतालबे पर अजहरुद्दीन ने हर मुमकिन इक़दामात का आवाम को तयक़ुन दिया। जिले जगतियाल महकमे पुलिस में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले 10 पुलिस अफसरान को रियासती हुकूमत की जानिब से रियासती सतह पर एजाज और बाविका सर्विस स्कीम के लिए मुंतखब करने पर जिले SP अशोक कुमार IPS ने अफसरान को मुबारकबादी दी और कहा, फराइज की अंजामदही में अज़्म, ईमानदारी और नज़्म ज़ब्त के साथ खिदमात अंजाम देने वाले अफसरान की पहचान खुद ब खुद बन जाती है। आज रियासत की यौम तासीस के मौके पर हुकूमत तेलंगाना ने बाविका सर्विस स्कीम के एजाज से मुंतखब किया। इस मौके पर SP पुलिस हेडक्वार्टर में परचम कुशाई अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा, कानून के दायरे में रहकर अवाम की खिदमत करने और आला इक़्तिदार के साथ अपने फराइज़ सर अंजाम देने के साथ साथ अवामी पजीराई और हुकूमती पजीराई भी हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा, महकमे पुलिस में उनकी नुमाया खिदमात के लिए रियासती हुकूमत ने इनका इंतखाब किया और ये बहुत बड़ी कामयाबी और बाइसे फ़ख्र है। तेलंगाना यौम तअसीस के मौके पर जनगांव मरकज मुनक़िदा कौमी परचम कुशाई की तक़रीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए अलेर MLA एंड गवर्नमेंट वेब को TPCC के वाइस चेयरमैन और जनगांव ज़िले कांग्रेस का कमेटी जनरल सेक्रेटरी जमात शरीफ एडवोकेट ने बावक़ार तरीके से मिलकर शॉल से सरफराज किया। इस मौके पर जमात शरीफ एडवोकेट ने तेलंगाना यौम तअसीस की मुबारकबादी पेश की। जिले के भी आसिफाबाद के कागजनगर से 12 किलोमीटर की दूरी पर क्रॉस रोड के करीब पीर की शाम के औकात चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने हमरा रियासती वज़रा जोपल्ली कृष्णा राव, विवेक वेंकट स्वामी, श्रीनिवास रेड्डी के अलावा MLC डंडे विट्ठल और अरकान असेंबली के साथ मिलकर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत गरीब और घर न रहने वाले मुस्तहिकीन को इंद्रम्मा स्कीम के तहत मकानात की मंजूरी करने के अज़्म का इजहार किया। इसके अलावा वज़ीर आला ने कहा, हर तालुक़े को 3500 इंद्रम्मा मकानात की मंजूरी करते हुए पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। दूसरे मरहले का आगाज करते हुए रियासती सतह पर 4,50,000 इंद्रम्मा मकानात के तामीराती कामों को मुकम्मल करने का अज़्म किया। कैंप ऑफिस में तेलंगाना यौम तअसीस की तक़रीब का इनेकाद जुक्कल। आज जुक्कल MLA के कैंप ऑफिस में तेलंगाना यौम तअसीस की तक़रीब नहायत जोश खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर जुक्कल के रुकने असेंबली कोटा लक्ष्मीकांत राव ने कौमी परचम लहराया और तेलंगाना के शोधा की कुर्बानी को खिराज पेश किया। उन्होंने इस मौके पर कहा, रियासत की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने रियासत के अवाम को तेलंगाना यौम तअसीस की मुबारकबादी पेश की और रियासत की मजीद तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर पार्टी कारकुनान, अवामी नुमाइंदे और मुअज़्ज़िज़ शहरी बड़ी तादाद में मौजूद थे। रियासत तेलंगाना को मुल्क और आलमी सतह पर आला मुकाम पर पहुंचाने के लिए रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना राइजिंग 2047 की विजन के साथ अवामी हुकूमत आगे बढ़ रही है। हर शहरी को समाजी, इक़्तिसादी, सियासी इंसाफ फराहम करना हुकूमत का अव्वलीन मकसद है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर बराए अक़लियती फलाह बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने आज तेलंगाना यौम तअसीस के मौके पर जगतियाल में मुनक़िदा तक़रीब में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी कौमी परचम कुशाई के बाद खिताब किया। इससे पहले रियासती वज़ीर अज़हरुद्दीन जगतियाल रुकने असेंबली M संजय कुमार, बल्दिया चेयरपर्सन S वानी श्रीनिवास और जिले कलेक्टर B प्रसाद और जिले SP अशोक कुमार के हमरा तेलंगाना शहीद यादगार मीनार पहुंचकर गुलहाए अक़ीदत पेश किया और खिराज पेश किया। बादअज़ां जिले कलेक्ट्रेट पहुंचकर पुलिस की सलामी ली और ठीक 8 बजे कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। बादअज़ां स्कूली तलबा में नोट बुक्स तक़सीम किए।
اور سیلف ہیلپ گروپوں میں قرض لونز کے چیکس تقسیم کیے۔ مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والوں کو اعزاز بھی عطا کیے گئے۔ حکومت کی جانب سے روبے عمل لائے جا رہے فلاحی اور ترقیاتی اسکیموں کو عوام کے قریب لانے کے عزم سے 6 مارچ 2026 سے 12 مارچ 2026 تک چلائے جانے والا 99 روزہ پرجا پالنا پرگتی پروگرام ضلع جگتیال میں کامیابی کے ساتھ چلنے کو ستائش کی۔ کریم نگر پولیس کمشنریٹ نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے گزشتہ 10 برسوں سے مفرور اور موسٹ وانٹڈ مجرم محمد عبدالواحد عرف دھوم خالپت کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق وہ عصمت دری، چین اسنیچنگ، رہزنی اور دیگر سنگین جرائم کے مقدمات میں مطلوب تھا۔ خفیہ اطلاع پر کریم نگر رورل CI نرنجن ریڈی کی قیادت میں خصوصی ٹیم نے اسے حراست میں لے لیا۔ پولیس نے کہا دھوم خالد ضمانت پر رہائی کے بعد فرار ہو گیا تھا اور مہاراشٹر کے مختلف علاقوں میں روپوش رہ کر مجرمانہ سرگرمیاں انجام دے رہا تھا۔ پولیس کمشنر غوث عالم اور ACP وجے کمار نے کارروائی میں شامل پولیس ٹیم کو مبارکبادی دی اور اسے قابل ستائش کامیابی قرار دیا۔ عوام نے بھی اس خطرناک مفرور مجرم کی گرفتاری پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ورنگل میں واقع پلاٹینم جوبلی ہائی اسکول آغا خان ایجوکیشن سروس انڈیا میں آج یوم تاسیس تلنگانہ جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ تقریب میں پروفیسر جے شنکر اور شاعر انقلاب کالوجی نارائن رائے کو خراج پیش کیا گیا، جبکہ قومی پرچم کشائی اور قومی ترانہ پیش کیا گیا۔ اس موقع پر مقررین طلباء کو ریاست تلنگانہ کی تشکیل، تحریک تلنگانہ اور شہداء کی قربانیوں سے آگاہ کیا۔ بعد ازاں اساتذہ نے جے جے ہے تلنگانہ ترانہ پیش کر کے حاضرین سے داد وصول کی۔ تقریب میں اساتذہ، انتظامی عملہ اور دیگر ملازمین نے شرکت کی، جبکہ آخر میں مٹھائیاں بھی تقسیم کر کے یوم تاسیس کی خوشیاں منائی گئیں۔ ریاستی حکومت کے زرعی مشیر رکن اسمبلی پوچارام سنیواس ریڈی اپنی رہائش گاہ اور MLA کیمپ آفس کے احاطے میں قومی پرچم لہرایا۔ حلقہ اسمبلی باسواڑہ اور تلنگانہ کی تمام عوام کو 12ویں یوم تاسیس کی مبارکبادی پیش کی اور تلنگانہ شہداء کی قربانیوں کو بھی یاد کیا۔ اس موقع پر سرکاری عہدیدار، پارٹی کارکنان، عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ تلنگانہ یوم تاسیس کے موقع پر جکل اسمبلی حلقے تحت بچکنڈا میونسپل حدود میں واقع سابق رکن اسمبلی ہنمنت شنڈے کے دفتر پر قومی پرچم لہرایا گیا۔ اس کے بعد قصبے میں تلنگانہ تلی مادر تلنگانہ کے مجسمے پر گل پوشی کی گئی اور ریاست کے قیام کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر ہنمنت شنڈے اور BIS پارٹی کے کارکنان اور ذمہ داران بڑی تعداد میں موجود تھے۔ مقررین نے تلنگانہ کی ترقی، خوشحالی، عوامی فلاح کے لیے اپنے تمناؤں کا اظہار کیا اور ریاست کی ترقی کے عزم کا اعادہ کیا۔ یوم تاسیس تلنگانہ تقریب کے موقع پر جگتیال ضلع کو بطور مہمان خصوصی ریاستی وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین کی آمد پر کانگریس پارٹی کے سینئر قائد میر کاظم علی نے کانگریس پارٹی دفتر میں ریاستی وزیر اقلیتی فلاح بہبود اظہر الدین کو پودینے کا بڑا ہار ڈال کر خیر مقدم کیا، انہیں تحریر یادداشت بھی حوالے کی۔ جگتیال میں عیدگاہ کے لیے قبرستان کے لیے اراضی کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر SC ST ویلفیئر لکشمن کمار رکن اسمبلی جگتیال، سنجے کمار، صلاح الدین منا اور دوسرے موجود تھے۔ سرسلہ ضلع کے گمبھیراؤ پیٹ میں رائل آن لائن سینٹر کا افتتاح کانگریس کے حلقہ اسمبلی سرسلہ کے انچارج کے مہندر ریڈی کے ہاتھوں انجام پایا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب میں متعدد عوامی نمائندوں اور معزز شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں ایگریکلچر مارکیٹ کمیٹی کی چیئرپرسن کے وجیا ترپت ریڈی، صابرہ بیگم غوث، BC فلاحی تنظیم کے قائد پرشاہن مانڈلو، تحصیلدار، MPDO سمیت دوسرے موجود تھے۔ مہمانوں نے رائل آن لائن سینٹر کے مالک حمید الدین خالد کو مبارکبادی پیش کی اور اس نئے ادارے کے ذریعے عوام کو مختلف آن لائن خدمات ایک ہی مقام پر فراہم کیے جانے کی امید کا اظہار کیا۔ مقررین نے کہا ایسے مراکز دیہی علاقوں کے عوام کو سرکاری و غیر سرکاری خدمات کے حصول میں سہولت فراہم کرتے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر مہمانوں کا استقبال کیا گیا اور سینٹر کی کامیابی اور ترقی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔
تلنگانہ ریاستی یوم تاسیس کی تقریبات کے سلسلے میں کریم نگر کے ستواہن یونیورسٹی کی انتظامی عمارت میں وائس چانسلر پروفیسر امیش کمار نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی میں تمام بنیادی سہولتوں کو بہتر بنایا جا رہا ہے اور جدید ڈیجیٹل وہ ای کلاس رومز کے ذریعے معیاری تعلیم فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا نئے کورسز کے ساتھ ہر شعبے میں ترقی کی جانب گامزن ستوانا یونیورسٹی کی ترقی ہی ہمارا نصب العین ہے۔ انہوں نے کہا نئے تعلیمی سال میں آرٹس، سائنس اور کامرس کالجوں میں 2 نئے کورسز متعارف کروانے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں اس سال تعلیمی ماسٹر آف فزیکل ایجوکیشن MPEd کورس کے آغاز کے لیے درخواست دی گئی ہے۔ انہوں نے امید کا اظہار کیا ہے کہ یونیورسٹی موجود سہولتوں کے پیش نظر اس کورس کے انعقاد کو منظوری حاصل ہو جائے گی۔ پروفیسر امیش کمار نے کہا یونیورسٹی کو مزید ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے تدریسی و غیر تدریسی عملے کو مشترکہ طور پر کام کرنا ہوگا۔ تلنگانہ یوم تاسیس کے موقع پر کریم نگر منعقدہ سرکاری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ریاستی وزیر اڈلوری لکشمن کمار نے کہا حکومت ضلع کی ہمہ جہت ترقی عوامی فلاح کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مختلف فلاحی اسکیمات کے تحت خواتین، کسان، طلباء، بزرگ اور غریب خاندانوں کو بڑے پیمانے پر فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ مہا لکشمی ریتو بھروسہ، اندرما ہاؤسنگ، آروگیہ شری اور دیگر اسکیمات کے ذریعے لاکھوں مستحقین کو مدد مل رہی ہے۔ ریاستی وزیر نے تحریک تلنگانہ کے شہداء کو خراج پیش کیا اور کہا کہ ان کے خوابوں کی تکمیل، عوامی بہبود اور ضلع کی جامع ترقی ہی حکومت کا بنیادی مقصد ہے۔ ظہیر آباد صدرنشین بلدیہ محمد یونس نے کمشنر بلدیہ جی پربھاکر نے ضلع کلیکٹر سنگاریڈی پرتیک جین سے ملاقات کر کے تفصیلات پیش کی۔ چیئرمین بلدیہ محمد یونس نے بتایا کہ ظہیر آباد بلدیہ حدود وارڈ میں ترقیاتی کام، پینے کا پانی، انفراسٹرکچر کی بہتری، DMFT گرانٹ کے مسائل، پانی کی فراہمی کے مسائل، صاف ستھرائی، سڑک کے کام، نکاسی کی صورت، دیگر عوامی فلاحی منصوبوں کے بارے میں منظوری دینے ظہیر آباد وارڈ شہر کی ترقی کے لیے فنڈز کی اجرائی پر نمائندگی انجام دی۔ ضلع کے بیاسیوات کے قبائلی علاقے کے دورے پر آئے ہوئے چیف منسٹر ریونت ریڈی کے عوامی جلسے میں مقامی دونوں اراکین اسمبلی پروٹوکول کے مطابق اپنے مسائل کا رکھنے کا موقع، تقریر کا موقع نہ دینے پر دونوں رکن اسمبلی آصف آباد کوہ لکشمی اور سرپوٹو رکن اسمبلی ڈاکٹر پی ہریش راؤ کے حامیوں میں ناراضگی کی لہر دوڑ گئی۔ آصف آباد رکن اسمبلی کوہ لکشمی نے چیف منسٹر کے خطاب کے دوران پروگرام سے باہر چلی گئیں۔ اس کے علاوہ چیف منسٹر کے خطبے کے دوران مسلم اقلیتوں کے حق میں ایک بھی جملہ استعمال نہ کرنے پر، مسلمانوں کے مسائل کو بھی نظر انداز کرنے پر مسلمان ناراض ہو گئے۔ اس کے علاوہ 1.5 سال سے امداد کے منتظر جینور کے تشدد کا شکار ہونے والے معصوم مسلمانوں کے حق میں چیف منسٹر کی جانب سے ایک بھی جملہ استعمال نہ کرنے پر ضلع کے تمام مسلمان ناراض ہو گئے۔ علیحدہ ریاست تلنگانہ کے قیام کے لیے جماعت شریف ایڈوکیٹ سینئر کانگریس رہنما متحدہ ورنگل ضلع اور ضلع جنگاؤں سے تعلق رکھنے والے تحریک تلنگانہ میں سرگرم کردار ادا کرتے رہے۔ انہوں نے ریاست کے قیام کی ضرورت کو عام تک پہنچانے کے لیے خصوصاً مسلم اقلیت میں بیداری پروگرام منعقد کیے۔ جنگاؤں بس اسٹینڈ چوراہے پر منعقدہ بھوک ہڑتال علامتی غیر معینہ بھوک ہڑتال پروگرام میں مسلمانوں کی شرکت کو فروغ دینے کے لیے کوششیں کی اور جماعت شریف ایڈوکیٹ نے دیگر مسلم قائدین کے ساتھ اس بھوک ہڑتال میں حصہ بھی لیا۔ اسی طرح علیحدہ ریاست کے قیام کے مطالبے کے تحت نئی دہلی کے جنتر منتر پر تلنگانہ کے وکلاء کی جانب سے منعقدہ احتجاجی پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے تلنگانہ کے قیام کے حق میں اپنی آواز بلند کی۔ حیدرآباد میں منعقدہ اجلاس، دھرنوں، مختلف تحریکاتی سرگرمیوں میں بھی سرگرمی سے حصہ لیا تھا۔ ضلع جنگاؤں میں تلنگانہ کے حصول کے لیے متعدد اجلاس، احتجاجی مظاہرے، عوامی بیداری پروگراموں کا انعقاد کرتے ہوئے تحریک میں اپنی بھرپور خدمات انجام دی تھی۔ سابق وزیر جنگلات اندرا کرن ریڈی نے آج یوم تاسیس تلنگانہ کے موقع پر تلنگانہ تلی کے مجسمے پر پھول ڈالے اور خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں انہوں نے کہا حصول تلنگانہ کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کرنے والے شہداء کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ حصول تلنگانہ کے لیے جدوجہد کرنے والے کارکنوں کی ترقی کے لیے کام کرے اور شہداء کے جذبے کو آئندہ نسلوں تک منتقل کیا جائے۔ اس پروگرام میں نرمل کانگریس انچارج کے سری ہری راؤ، سابق ZPTC راجیشور ریڈی اور دوسرے قائدین بھی موجود تھے۔
ضلع کامرڈی منڈل پٹلم کے علاوہ مضافات میں آج یوم تاسیس تلنگانہ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ آج صبح تحصیل آفس پر تحصیلدار مہندر، منڈل پرجا آفس پر اعلیٰ عہدیداروں نے قومی پرچم لہرایا اور قومی گیت گائے۔ BRS قائدین، کانگریس پارٹی قائدین اور BJP قائدین نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ یوم تاسیس مناتے پرچم کشائی کے رسم کو انجام دیا۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ پٹلم منڈل کے گودما گاؤں، چھوٹی کوڑ بگل، کھمبا پور، تما نگر، حسنا پور، چلرگی، رامپور کے سیاسی قائدین، گورنمنٹ کے ملازمین نے بڑے ہی احترام کے ساتھ یوم تاسیس منایا اور شہداء کے لیے 2 منٹ کی خاموشی کا اہتمام بھی کیا گیا۔ آج 2 جون کو یوم تاسیس تلنگانہ کے موقع پر بودھن کے مختلف سرکاری دفاتر میں یوم تاسیس تقریبات کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ریونیو ڈویژن آفس بودھن میں RDO وجے کماری نے قومی پرچم کشائی انجام دی، قومی ترانہ پڑا۔ تحصیل آفس میں تحصیلدار وٹھل اور دفتر بلدیہ میں کمشنر جادو کرشنا نے تلنگا لہرایا۔ اس موقع پر مخرج نے اپنے خطاب میں کہا، ریاست تلنگانہ کے قیام کے بعد آب پاشی، زراعت، شعبہ تعلیم، صحت و طبابت میں بنیادی سہولیات، عوامی فلاحی منصوبوں میں نمایاں ترقیاتی کام انجام دیے گئے ہیں۔ عہدیداران قائدین تحریک تلنگانہ کے شہداء کی قربانیوں کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ یوم تاسیس تقریب میں مختلف محکمہ جات کے عہدیدار، ملازمین، مقامی قائدین اور عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ریاستی وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہرالدین کی ضلع جگتیال آمد پر ریاستی وزیر اڈلو لکشمن کمار، مقامی رکن اسمبلی M سنجو کمار، کانگریس پارٹی کے دیگر قائدین کے ہمراہ کانگریس پارٹی آفس میں میڈیا کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر ان قائدین نے اظہرالدین سے خواہش کی کہ مشترکہ ضلع میں اقلیتی مسائل پر خصوصی اجلاس منعقد کیا جائے۔ یوم تاسیس تلنگانہ کے موقع پر بودھن میں مجسمہ تلنگانہ تلی کے پاس قائدین اور عوام کی کثیر تعداد جمع ہو کر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ چیئرپرسن بلدیہ بودھن ٹی پدما شرت ریڈی، فلور لیڈر بلدیہ شرت ریڈی، اراکین بلدیہ دامو محمد ظہیر نارائن کے علاوہ ضلع نائب صدر کانگریس پارٹی شیخ محی الدین پاشا، ٹاؤن صدر یوتھ کانگریس نوین، عوامی نمائندے اور کثیر تعداد میں موجود تھے۔ سرسلہ ضلع اقلیتی بہبود آفس عائشہ طلعت نے بتایا کہ حکومت کی چیف منسٹر اوورسیز اسکالرشپ اسکیم اسپرنگ سیزن 2026 کے تحت اقلیتی طلباء سے آن لائن درخواستیں مطلوب ہیں۔ اس اسکیم کے تحت بیرون ملک پوسٹ گریجویٹ اور PhD کورسز میں داخلہ کرنے والے اہل طلباء کو 20 لاکھ روپے تک مالی امداد اور 60,000 روپے تک کا فضائی سفر کا خرچ دیا جائے گا۔ درخواستوں کی وصولی 2 جون سے شروع ہو گئی ہے، جبکہ 30 جون آخری تاریخ مقرر ہے۔ LRD میں آج تلنگانہ یوم تاسیس بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ تحصیل آفس میں تحصیلدار پریم کمار نے قومی پرچم لہراتے ہوئے قومی ترانہ پڑھا۔ میونسپل آفس پر چیئرمین پدما سریکانت، ڈویژن آفس پر RDO پربھاکر، منڈل پریشد آفس پر MPDO طاہرہ بیگم، محکمہ تعلیمات پر MEO راجولو، پولیس ڈویژن آفس پر DSP سیواس راؤ، گورنمنٹ جونیئر کالج پر پرنسپل محمد نظام، مائنرٹی کالج پرنسپل محمد شریف، آدتیہ ITI پر پرنسپل مبین صدیقی، AMC آفس پر چیئرمین رجیتا، زرعی سوسائٹی پر نرسی مرو نے ترنگا لہراتے ہوئے قومی ترانہ پڑھا۔ ایک دوسرے کو یوم تاسیس کی مبارکبادی دی گئی۔ ظہیرآباد منڈل تحصیل آفس ریونیو انسپکٹر رکن الدین کی تبادلے کے بعد سینئر اسسٹنٹ پٹن چیرو منڈل ریونیو آفس جناب خواجہ قطب الدین جعفر کو بحیثیت ریونیو انسپکٹر ظہیرآباد تحصیل آفس مقرر کرنے کے بعد انہوں نے ظہیرآباد منڈل ریونیو تحصیل آفس پہنچ کر اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ صحافیوں سے بات چیت میں ریونیو انسپکٹر خواجہ قطب الدین جعفر نے کہا، ظہیرآباد کے عوامی مسائل، حکومتی فلاحی اسکیمات، اراضی مسائل کی یکسوئی کے لیے ہر ممکنہ اقدامات انجام دیے جائیں گے۔ انہوں نے ظہیرآباد منڈل دیہی موازات کے عوام سے ریونیو آفس میں درپیش مسائل کے لیے ان سے ربط پیدا کرنے کی بھی اپیل کی۔ تلنگانہ یوم تاسیس کے موقع پر کاما ریڈی رکن اسمبلی کیمپ آفس میں منعقدہ تقریب کے دوران کامرڈی کے رکن اسمبلی وینکٹ رمنا ریڈی نے قومی پرچم لہرایا، شہدائے تلنگانہ کو خراج پیش کیا اور ان کی قربانیوں کو یاد کیا۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ ترقی
تلنگانہ کی خوشحالی اور فلاح بہبود کے لیے متحد ہو کر کام کیا جائے۔ الاریڈی کے منڈل لنگمپیٹ سینئر کانگریسی قائد و ضلع ڈی سی سی جنرل سیکریٹری محمد فتح الدین نے تلنگانہ یوم تاسیس پر حلقے کی عوام کو مبارکباد دی۔ کانگریس اقتدار میں ریاست ترقی کی سمت گامزن ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ میونسپل آفس نرمل میں یوم تاسیس تلنگانہ جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ نرمل میونسپل چیئرپرسن اے کاویہ گنیش چکرورتی نے پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے قومی پرچم لہرایا۔ انہوں نے ریاست کی تشکیل کے لیے جدوجہد کرنے والے شہداء کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے ریاست کی ترقی، عوامی فلاح بہبود کے لیے کام کرنے ہر ایک سے اپیل کی۔ ریاست تلنگانہ کے تمام شعبہ جات میں مزید ترقی حاصل کرنے کی خواہش کرتے ہوئے ریاست کی ترقی کے لیے سب کو جدوجہد کرنے کی اپیل کی۔ اس موقع پر نائب سجیشن بلدیہ اے گنیش چکرورتی، کمشنر بلدیہ نرمل کے علاوہ اراکین بلدیہ اور بلدیہ اسٹاف موجود تھا۔ آج بانسواڑہ میں 12ویں تلنگانہ یوم تاسیس کے موقع پر بی آئی ایس پارٹی کے انچارج شیخ زبیر نے بی آئی ایس پارٹی آفس پر قومی پرچم لہرایا اور شہداء تلنگانہ کو خراج پیش کیا۔ ان شہداء کو یاد کیا جنہوں نے علیحدہ تلنگانہ ریاست کے سلسلے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا تھا۔ 2 جون 2014 کو ریاست کا قیام ایک تاریخی واقعہ تھا جس نے تلنگانہ کی کروڑوں عوام کے خواب کو پورا کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر انجی ریڈی، رمیش یادو، کونسلر فیروز خان، مقبول، خلیل خان، سابق کونسلر بی سینو، شیخ اکبر، محمد اسحاق، سید عبید دوسرے بھی موجود تھے۔ الاریڈی میں یوم تاسیس کے موقع پر کانگریس پارٹی آفس پر منڈل پارٹی صدر سائی بابا نے قومی پرچم لہرایا اور قومی ترانہ پڑھا۔ اس موقع پر میونسپل چیئرمین پدما سری کانت، اے ایم سی چیئرمین رجیتا وینکٹ رام ریڈی، قائدین میں وینکٹیشم، ودیا ساگر، عبدالرفیق، رامولو، سورپا، ارونا اور دوسرے موجود تھے۔ کامرڈی میونسپل دفتر میں یوم تاسیس تلنگانہ کی تقریبات جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ میونسپل چیئرپرسن عمارانی سیواس نے قومی پرچم لہرایا، شہداء تلنگانہ کو خراج پیش کیا۔ انہوں نے کہا ریاست کی ترقی اور عوام کو بہتر شہری سہولتوں کی فراہمی کے لیے عوامی نمائندوں، عہدیداران اور ملازمین کو متحد ہو کر کام کرنا ہوگا۔ اس موقع پر اراکین بلدیہ، کوآپشن رکن اسماء مبشر علی، میونسپل کمشنر پرتھالو، مختلف عہدیدار میونسپل عملہ بھی موجود تھا۔ بانسواڑہ میں بی آئی ایس پارٹی کی رکن سازی مہم میں ڈسٹرکٹ انچارج وجی گوڑا، سابق ایم ایل اے باجی ریڈی گوردھن نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور کہا ریونت ریڈی حکومت پوری طرح سے ناکام ہو چکی ہے۔ شیخ اکبر نے عوام سے اپیل کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بی آئی ایس پارٹی کے ساتھ جڑ کر اپنی ممبرشپ بنائے۔ اس موقع پر بی آئی ایس پارٹی کے سینئر قائدین شیخ زبیر، ڈاکٹر انجی ریڈی، کونسلر فیروز خان، خلیل خان، مقبول، بی سینو، اسحاق، عبید، کثیر تعداد میں پارٹی کارکنان موجود تھے۔ ناگر کرنول میں ریاست کے یوم تاسیس کی تقریبات جوش و خروش اور شان و شوکت کے ساتھ منائی گئی۔ ریاست کے 12ویں یوم تاسیس کے موقع پر ضلعی مرکز کے پولیس پریڈ گراؤنڈ میں خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ شہداء یادگار پر تلنگانہ ریاستی پلاننگ بورڈ کے وائس چیئرمین ڈاکٹر جی چنا ریڈی، ضلع کلیکٹر ہیمنت کیشو پٹیل، ضلع ایس پی پولیس ڈاکٹر سنگرام سنگھ جی پٹیل، ضلع جنگلاتی آفیسر ریون چندرا، پولیس اور دیگر ضلع حکام نے پھولوں کی چادریں پیش کر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بعد پولیس پریڈ گراؤنڈ میں منعقدہ مرکزی تقریب میں ڈاکٹر جی چنا ریڈی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے صبح 8 بجے قومی پرچم لہرایا، پولیس کے سلامی دستے کی سلامی قبول کر لی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریاست کے قیام کے بعد ناگر کرنول ضلع میں انجام دی گئی ترقیاتی اور فلاحی سرگرمیوں کا پیش کیا۔ ورنگل میں ریاستی یوم تاسیس کے موقع پر قلعہ ورنگل کے خوش محل احاطے میں شاندار تقریبات منعقد ہوئی۔ ریاستی وزیر برائے جنگلات و ماحولیات و اوقاف کنڈا سریکھا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ضلع کلیکٹر ڈاکٹر ستیہ شاردا اور ڈی سی پی انکت کمار کے ہمراہ شہداء کی یادگار پھول ڈال کر خراج پیش کیا گیا۔ بعد وزیر نے قومی پرچم لہرا کر پولیس کے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا اور ضلع کی ترقی سے متعلق عوام کو آگاہ کیا۔ تقریب میں ثقافتی پروگراموں کے ساتھ ساتھ سرکاری محکموں کے تحت
असासे जात भी तकसीम किए गए। जिले के भी आसिफाबाद के मुख्तलिफ मंडलों के अलावा आसिफाबाद में डिप्टी चेयरमैन कानून साज कौंसल बी प्रकाश ने अपने हमरा आसिफाबाद रुकन असम्बली गोवालक्ष्मी सिरपुटों रुकन असम्बली डॉक्टर पी हरीश राव, कानून साज कौंसल डंडे विट्ठल, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हरीटा, जिला एसपी नीतिका पंत के अलावा सियासी कायदीन और सरकारी मुलाजिमीन के साथ मिलकर तेलंगाना डिप्टी चेयरमैन कानून साज कौंसल बी प्रकाश ने यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी। बाजारत शोहदाए तेलंगाना को खराज पेश किया गया। रियासत तेलंगाना की यौम तासीस की तकरीबात कलेक्ट्रेट निर्मल में शानदार पैमाने पर मुनक्किद की गई। गवर्नमेंट व्हीप वेम्बुला वीरेशम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और कौमी परचम लहराया। 13वीं यौम तासीस के मौके पर खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी ने शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया और पुलिस की जानिब से सलामी ली। उन तकरीबात के हिस्से के तौर पर गवर्नमेंट व्हीप ने जिलाई महकमों की तरक्की से मुतालिक प्याम पढ़कर सुनाया। उन्होंने वजाहत की कि निर्मल जिले रियासती हुकूमत की तरफ से नाफिज की गई मुख्तलिफ फलाही तरक्याती स्कीमों के जरिए काबिल जिक्र तरक्की हासिल कर रहा है। गरीब अवाम को मुख्तलिफ स्कीमात फराहम करते हुए उनकी तरक्की को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के ज़ेर एहतमाम लगाए गए स्टॉल्स का भी मुआयना किया। उन तकरीबात के हिस्से के तौर पर मुनक्किद तलबा के सकाफती प्रोग्रामों ने सबको मुतासिर किया। इस तकरीब में जिला कलेक्टर भावेश मिश्रा IAS, जिला SP डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS, एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश पर्लू, किशोर कुमार, ASP साई किरण IPS, DRO राठौड़ रमेश, DPRO विष्णुवर्धन के अलावा अवामी नुमाइंदों की कसीर तादाद शरीक थी। तेलंगाना में तासीस के मौके पर तेलंगाना उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिब हमदान ने आर्य नगर में शुहदा की यादगारी सुतून पर हाजिरी देकर तेलंगाना तहरीक के शुहदा को गुलह अकीदत पेश किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत के क़याम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शुहदा की कुर्बानियाँ नाक़ाबिल फरामोश है। उन्होंने कहा कि शुहदा की जद्दोजहद और कुर्बानियों ही के नतीजे में तेलंगाना रियासत वजूद में आई है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। ताहिर बिन हमदान ने अवाम पर जोर दिया कि वो शुहदा के ख्वाबों की तामील और रियासत की तरक्की व खुशहाली के लिए मुत्तहिद होकर काम करें और तेलंगाना की तामीर और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करें। तेलंगाना यौम तासीस की तकरीबात के दौरान नलगुंडा जिले में ड्यूटी अंजाम देने वाली खातून सब इंस्पेक्टर अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। सब इंस्पेक्टर की शनाख्त आमिना के तौर पर हुई है। इतलात के मुताबिक शदीद गर्मी और लू लगने के बाइस उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो तकरीब के मकाम पर ही जमीन पर गिर पड़ी। वाक़े के फौरन बाद वहां मौजूद पुलिस एहलकार उनकी मदद के लिए दौड़ पड़े और उन्हें फौरी तौर पर एक टेंट में मुंतकिल किया, जहां इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है कि हिफाजती अमला खातून पुलिस ऑफिसर को सहारा देकर इलाज के लिए अंदर ले गए। ये वाकया ऐसे वक्त में पेश आया जब तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी है। 24 मई को रियासत के बाद इलाकों में दर्ज हरारत 45 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया था। जिले कोमरम भी आसिफाबाद के देही गाँव में सबसे ज्यादा 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया, जबकि मंचिरियाल जिले के दोंडीपल्ली और जिले सूर्यापेट के मुदिराला में 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत दर्ज किया गया था। इत्तलात के मुताबिक रियासत भर में शदीद गर्मी और लू लगने के बाइस तकरीबन 200 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। बल्लागुड़ा पुलिस ने मकान में चोरी के एक मुकदमे को हल करते हुए सोने और चांदी के जेवरात सरक़ करने के इल्जाम में खातून को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गौसनगर की EWS कॉलोनी बल्लागुड़ा की रिहायशी एनगिरी बाबू ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वो अपने अहल खाना के साथ 30 मई को यादगिरी गुट्टा गए हुए थे। 31 मई की अरल सुबह उन्हें अपनी साली का फोन मौसूल हुआ, जिसमें बताया गया कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है। घर वापस आने पर उन्होंने देखा कि मेन दरवाजे और अलमारी के ताले टूटे हुए हैं, जबकि तकरीबन 91 ग्राम सोने की जेवरात और 100 तोले चांदी के जेवरात गायब थे। शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया। दौरान तफ्तीश उन्होंने अपनी पड़ोसी खातून कोपारी नरसम्मा पर शुबा जाहिर किया। पुलिस की पूछताछ के दौरान खातून ने मुबैना तौर पर जुर्म का इतराफ कर लिया। उसने बताया कि उसे मालूम था कि खानदान यादगिरी गुट्टा गया हुआ है, लिहाजा उसने उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए 30 और 31 मई के दरमियान शब चोरी की वारदात अंजाम दी। इतराफ जुर्म के बाद पुलिस ने मुलजिमा के कब्जे से 8.2 तोले सोने के जेवरात और 1 किलो 80 ग्राम चांदी के जेवरात बरामद कर लिए। बाददा मुलजिम को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे अदालत तहवील में भेज दिया गया। पुलिस ने बताया है कि ये जानने के लिए मजीद तहकीकात जारी है कि आया मुलजिमा इस नौयत की दीगर वारदातों में भी मुलविस रही है या नहीं। पुलिस ने आवाम को मशवरा दिया है कि शहर से बाहर सफर पर रवाना होने से कबल अपने घरों की मुनासिब हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाएं।
بچوں کے خلاف جرائم کی خصوصی عدالت نے 70 سالہ شخص کو 20 سال قید بمشقت کی سنائی سزا۔ بچوں کے خلاف جنسی جرائم یعنی کہ پاکسو سے متعلق مقدمات کی خصوصی عدالت نے ایک 70 سالہ شخص کو نابالغ لڑکی سے جنسی زیادتی کے جرم میں 20 سال قید بمشقت کی سزا سنائی ہے۔ 12ویں اضافی سیشن جج نے گلشن اقبال کالونی کے رہائشی ضمیر الدین کو قصوروار قرار دیتے ہوئے 5000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں 6 ماہ کی سادہ قید کا اضافی حکم بھی دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ مئی 2023 کا ہے، جب ضمیر الدین نے ایک نابالغ لڑکی کو اپنی اسٹیشنری شاپ میں لالچ دے کر بلایا اور اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ متاثر لڑکی کے اہل خانہ کی شکایت پر سنتوش نگر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کے خلاف کیس بک کیا، جس پر عدالت نے ملزم کو قصوروار قرار دیتے ہوئے سزا سنائی۔ حیدرآباد پولیس کمشنر VC سجنا نے تفتیشی افسران، استخلاصہ کاروں اور معاون عملے کو اس مقدمے میں ملزم کی سزا دلوانے پر مبارکباد پیش کی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سکندرآباد کے پریڈ گراؤنڈ میں منعقدہ تلنگانہ یوم تاسیس کی تقریبات میں شرکت کی۔ تقریب کے مقام پر پہنچنے پر چیف سیکرٹری کے راما کرشنا راؤ نے وزیر اعلیٰ کا پرتپاک استقبال کیا۔ بعد ازاں پولیس کی جانب سے انہیں روایتی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور پریڈ کی سلام ملی۔ وزیر اعلیٰ نے تلنگانہ تحریک کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے انہیں گلہائے عقیدت پیش کیا۔ بعد ازاں انہوں نے سرکاری اسٹیج سے تلنگانہ یوم تاسیس کی تقریبات کا باضابطہ افتتاح کیا۔ ہندوستان کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے منگل کے روز سپریم کورٹ کے 5 نئے ججوں کو عہدے کا حلف دلایا۔ آج جسٹس شیل ناگو، جسٹس سری چندر شیکھر، جسٹس سنجیو سچدیوا، جسٹس ارون پلی اور سینئر وکیل وی موہنا نے سپریم کورٹ کالیجیم کی سفارش پر مرکزی حکومت کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے حلف لیا۔ اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد بڑھ کر 37 ہو گئی ہے۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین بی وینکٹیشم نے کہا ہے کہ 3800 جائیدادوں پر تقررات کے لیے محکمہ فائنانس سے منظوری مل چکی ہے، جن میں 1393 فارسٹ بیٹ آفیسر کی جائیدادیں شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ امیدواروں کی بڑی تعداد کے پیش نظر امتحانات کو ملٹی زون 1 اور ملٹی زون 2 کی بنیاد پر منعقد کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس طریقہ کار کے تحت امیدوار اپنے متعلقہ زون میں ہی امتحان دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ امتحانی شیڈول اس انداز میں تیار کیا جائے گا تاکہ کسی امیدوار کا موقع ضائع نہ ہو اور کسی کو ایک ہی امتحان دوبارہ نہ دینا پڑے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر تمام امتحانات ایک ساتھ منعقد کیے جائیں تو 3 سے 4 لاکھ امیدوار شریک ہوں گے، اس لیے کمیشن ملٹی زون 1 اور ملٹی زون 2 کی بنیاد پر امتحانات منعقد کرنے پر غور کر رہا ہے۔ اس نظام کے تحت امیدوار اپنے متعلقہ زون میں ہی امتحان دے سکیں گے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ تمام امتحانات ایک ہی وقت میں کرانے کے بجائے ہر زون کے لیے الگ شیڈول تیار کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ ایک زون میں امتحان دینے والا امیدوار دوسرے زون کے امتحان میں شرکت نہیں کر سکے گا۔ چیئرمین نے کہا کہ امتحانات کا شیڈول اس انداز میں تیار کیا جا رہا ہے تاکہ کسی امیدوار کا موقع ضائع نہ ہو اور کسی کو ایک ہی نوعیت کا امتحان دوبارہ نہ دینا پڑے۔ اس سے امیدواروں کو سہولت ملے گی اور امتحانی عمل بھی زیادہ منظم انداز میں مکمل کیا جا سکے گا۔ چیف سیکرٹری راما کرشنا راؤ نے اعلان کیا ہے کہ سرکاری ملازمین، پنشن یافتگان اور ان کے زیر کفالت افراد کو بہتر طبی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے امپلائیز ہیلتھ اسکیم کو ایک خصوصی امپلائی ہیلتھ کیئر ٹرسٹ کے ذریعے نافذ کیا جائے گا، جو آئندہ چند دنوں میں قائم کیا جائے گا۔ سیکریٹریٹ میں جوائنٹ اسٹاف کونسل اور مختلف ملازمین تنظیموں کے نمائندوں کے ساتھ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے چیف سیکرٹری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی ہدایت پر حکومت ملازمین اور پنشن یافتگان کو معیاری، آسان اور شفاف طبی خدمات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ٹرسٹ کے قیام اور اس کے طریقہ کار کو ملازمین تنظیموں کی تجاویز شامل کرنے کے بعد حتمی شکل دی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ٹرسٹ کے لیے الگ بینک اکاؤنٹ کھولا جائے گا اور اس میں حکومت اور ملازمین دونوں مساوی مالی حصہ ڈالیں گے۔ ٹرسٹ مکمل خود مختاری کے ساتھ کام کرے گا اور مستفیدین کے مفاد میں آزادانہ فیصلہ لینے کا اختیار رکھے گا۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ائمہ اور مؤذنین کو بہتر طبی خدمات کی فراہمی کے لیے ویسٹرن ہاسپٹلز کرشنا نے روزنامہ سیاست کے اشتراک سے اخذہ صحت کارڈ متعارف کیا ہے۔ غریب اور متوسط طبقات سے تعلق رکھنے والے ائمہ اور مؤذنین کی صحت کی نگہداشت اور انہیں برائے نام شرحوں پر علاج کی سہولتیں فراہم کرنے کے مقصد سے ویسٹرن ہاسپٹلز کرشنا نے یہ منفرد پیشکش کی ہے۔ ہیلتھ کارڈ کے حامل ائمہ اور مؤذنین کو مکمل احترام اور توجہ کے ساتھ معیاری طبی خدمات فراہم کی جائیں گی۔ اسکیم کے تحت استفادہ کنندگان ویسٹرن ہاسپٹلز کرشنا میں فری ہاسپٹل ایڈمیشن کی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایڈمیشن چارجز، روم چارجز اور ان پیشنٹ کیئر چارجز مکمل طور پر معاف رہیں گے۔ مذکورہ سہولتوں کی مفت فراہمی کی صورت میں مڈل اور لوور مڈل انکم گروپ سے تعلق رکھنے والے ائمہ اور مؤذنین کو بڑی حد تک مالی بچت ہو پائے گی۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔